بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، واستوى اور وہ درست ہو گئے، جسمانی اعتبار سے بھی درست ہو گئے اور عقل کے اعتبار سے بھی درست ہو گئے۔ آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کی جو عقل ہے وہ 40 سال میں جا کر کے مکمل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی جو عمر رکھی ہے انبیاء کرام علیہم السلام کو نبوت عطا کیے جانے کی، وہ 40 سال رکھی ہے۔ اگرچہ بہت سارے انبیاء علیہم السلام وہ بھی ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نبوت سے ان کو سرفراز فرمایا ہے، لیکن عمومی جو عمر ہے انبیاء علیہم السلام کی نبوت کی، وہ 40 سال ہے۔ اس وجہ سے کہ عقل جو ہے اس عمر میں جا کر کے تام اور مکمل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ جو ضابطہ ہے 40 سال کی عمر کا، تو ظاہر ہے یہ انبیاء علیہم السلام کے لیے نہیں ہے، انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کے لیے ہے، اور اکثر ہی نہیں ہے، بالکل حتمی اور یقینی یہ نہیں ہے، بلکہ اکثر ہی یہ قاعدہ ہے۔ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو 40 سال میں پہنچ کر بھی ناقص العقل ہوتے ہیں، اور بہت سارے وہ ہوتے ہیں جو اس سے پہلے ہی تام عقل جو ہے ان کی ہو جاتی ہے۔ تو اکثر ہی جو ہے وہ فیصلہ علماء کا یہی ہے کہ 40 سال میں عقل بھی تام ہو جاتی ہے، اور جسمانی جو قوہ ہوتے ہیں وہ بھی آدمی کے بالکل درست ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اور جسمانی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے مضبوط ہو گئے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو علم عطا فرمایا اور حکمت عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک کام کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ماقبل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کے وقت میں رات کے کسی حصے میں شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے، دیکھا تو 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا، یعنی بنی اسرائیل سے، اور دوسرا جو تھا وہ قبطی تھا، یعنی فرعون کی قوم سے تھا۔ ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بنی اسرائیل کا جو شخص تھا یہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے طرفدار ہیں، اس لیے اس نے مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور تنبیہ کی غرض سے فرعون کے آدمی کو ایک مکہ انہوں نے مارا۔ ارادہ صرف تنبیہ کرنا تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ وہ آدمی ایک ہی مکے سے مر گیا، اس کا کام تمام ہو گیا۔ وَلَمَّا دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور داخل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں، کہیں باہر گئے ہوئے تھے مصر سے، اور پھر جو ہے شہر میں داخل ہوئے۔ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، ایسے وقت میں جب کہ وہ شہر والوں کی غفلت کا وقت تھا، یعنی عام طور پر شہر والے جو ہیں اس وقت میں سو رہے تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَانِ يَقْتَتِلَانِ، تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے۔ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا تھا، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین میں سے تھا، یعنی فرعون کی قوم کا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، اس کے مقابلے میں من عدوی، جو حضرت موسیٰ کا دشمن تھا۔ فَوَكَزَهُ موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا، فَقَضَى عَلَيْهِ، اور اس کا کام تمام کر دیا، یعنی جان بوجھ کر کے نہیں بلکہ اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ مر گیا۔ قال هذا من عمل الشیطان، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ تو شیطان کی حرکت ہو گئی۔ انه عدو مضل مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے جو غلطی میں ڈال دیتا ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اب اگرچہ جان بوجھ کر کے، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا، بھولے سے ہی صحیح، لیکن بہرحال ایک غلطی ہوئی ہے کہ ایک نفس کو جان سے مار دیا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا۔
فرمانے لگے اے میرے رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، یعنی مجھ سے قصور واقع ہو گیا، فاغفر لی، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ فغفر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یعنی توبہ تو کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے معافی کا فرمان بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل چکا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب بما انعمت علیہ، آپ کے میرے اوپر بڑے بڑے انعامات فرمانے کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ آپ نے میرے اوپر انعامات فرمائے ہیں، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں کبھی مجرموں کی مدد نہیں کروں گا۔ یہاں پر مجرم سے جو مراد ہے عام مجرمین مراد نہیں ہے، بلکہ مجرم سے مراد یہاں پر وہ آدمی ہے جو دوسرے سے گناہ کا کام کرانا چاہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ جو غلطی سرزد ہوئی، یہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا اختیاری فعل نہیں تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے اتفاقاً وہ بندہ مر گیا تھا، تو گویا کہ یہ شیطانی ایک عمل تھا اور شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عمل کرایا، جان بوجھ کر کے ہوا یا غلطی سے ہوا۔ تو فلن اکون ظہیرا للمجرمین کا جو مفہوم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ میں کبھی شیطان کا کہنا نہیں مانوں گا، تو مجرم سے مراد اصل یہاں پر شیطان ہی ہے۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، بہرحال یہ جو معاملہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ہو گیا رات میں۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، پھر صبح ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہر میں خائفاً، خوف کی حالت میں اور وحشت کی حالت میں، یترقب، اچانک دیکھتے ہیں، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، کہ وہی شخص جس نے گزشتہ رات مدد طلب کی تھی، یستصرخہ، وہ پھر مدد کو پکار رہا ہے، یعنی رات میں یہ واقعہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی لڑائی دیکھی اور اس کو مارا، جس کی وجہ سے وہ جان سے ہی چلا گیا۔ صبح کو دیکھا کہ وہی بندہ پھر لڑائی کر رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اور موسیٰ کو اس نے دیکھا تو پھر آواز لگا دی، قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اس کی مدد کرنے کے لیے، لیکن چونکہ دیکھ چکے تھے کہ رات بھی یہ لڑائی کر رہا تھا، اب پھر یہ لڑائی کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی تنبیہ کرنے کے لیے کچھ ایک دو بات غالباً اس کو زبان سے کہی ہو یا چہرے سے غصے کے آثار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہو رہے ہوں۔ اب اس بندے نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں ہیں اور مجھے بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آج میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہوں، اس لیے یہ کہنے لگا کہ موسیٰ آج تم مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو جیسے تم نے رات فلاں آدمی کو مار دیا تھا۔ اب جس سے لڑائی ہو رہی تھی اس بندے نے جب یہ سنا کہ رات فلاں بندے کو مارنے والے جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو اس نے لڑائی تو چھوڑی، اور چھوڑنے کے بعد میں فوراً وہ فرعون کے دربار میں پہنچ گیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی خبر دے سکے۔ قال لہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا انک لغوی مبین، تو ہی بدراہ آدمی ہے، راہ سے ہٹا ہوا ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، جب ارادہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان یبطش بالذی، کہ ہاتھ بڑھائیں اس شخص کی طرف جو ان دونوں کا مخالف تھا، یعنی حضرت موسیٰ کا بھی اور اس سامنے والے کا بھی، مراد اس سے وہی ہے فرعون کا بندہ۔ قال یا موسیٰ، تو وہ آدمی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جو تھا، اے موسیٰ اترید ان تقتلنی، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے مار ڈالو، کما قتلت نفسا بالامس، جیسا کہ کل تم ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تم زمین میں اپنا زور بٹھانا چاہتے ہو، وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تم آپس میں صلح کرانا نہیں چاہتے، یعنی تمہارا جو مقصود ہے وہ تو خالی اپنی طاقت دکھلانا ہے۔ کل تم نے فرعون کے آدمی پر طاقت دکھلائی تھی، آج میرے اوپر تم طاقت دکھلانا چاہتے ہو۔ بہرحال یہ جو آدمی تھا یہ فرعون کے دربار میں پہنچا اور وہاں پر جا کر کے فرعون سے اس خبر سے مطلع کر دیا فرعون کو۔ وہاں پر چونکہ رات کی بات کا پہلے ہی سے چرچا تھا اور قاتل کی تلاش جاری تھی، جب اس نے جا کر کے بتلایا تو وہاں پر جو ہے فوراً مشورہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک شخص ایمان لایا ہوا تھا، فرعون کے دربار میں تھا وہ۔ اب یہ مختلف روایتیں ہیں کہ وہ خود فرعون کا ہی آدمی تھا یا بنی اسرائیل کا آدمی تھا،
مفسرین نے دونوں طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اصل فرعون کی ہی قوم سے تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے کر کے آ گیا تھا، جیسا کہ حضرت آسیہ ہیں، یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، فرعون کی قوم میں سے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آ گئی تھی۔ تو ایسے ہی وہ بندہ تھا تو فرعون کی قوم میں سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے متاثر ہو کر کے ان پر ایمان لے کر کے آ گیا۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ نہیں، بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھا، لیکن اہم اور معزز ہونے کی وجہ سے وہ فرعون کے درباریوں کے اندر شامل تھا۔ بہرحال اس نے جو ہے جب یہ سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہاں پر مشورہ ہو رہا ہے اور گرفتار کرنے کی سازش ہو رہی ہے، تو وہ چپکے سے نکلا وہاں سے۔ ادھر سے جو ہے فرعون نے کچھ پولیس والے بھیجے پکڑنے کے لیے، اور یہ آدمی ان کے ساتھ میں نکلا اور شارٹ کٹ راستے سے نکلتا ہوا فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں یہ پہنچ گیا، اور اس نے جا کر کے مطلع کر دیا کہ محل کے اندر تمہارے خلاف ایسے ایسے تدبیریں ہو چکی ہیں اور تمہیں پکڑنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اس لیے میرا مشورہ ہے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ، اور ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا شہر کے کنارے سے۔ قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، کہنے لگا اے موسیٰ دربار والے، ملعون دربار والے، یأتمرون بک تمہارے خلاف مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک کہ وہ تم کو مار ڈالیں۔ فخرج انی لک من الناصحین، تم یہاں سے نکل جاؤ، میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ڈرے ہوئے تو راضی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چونکہ معلوم تھا کہ قتل ہوا ہے تو یقینی طور پر قاتل کی تلاش جاری ہوگی، اور فرعون کے حکومت میں اس جرم کی جو سزا تھی وہ قتل تھا، یعنی اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فکر مند رات سے ہی تھے، صبح میں جب اس بندے کی بات سنی تو یقین ہو گیا کہ فرعون کو اطلاع ہو چکی ہے۔ فخرج منها خائفا يترقب، تو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے خوف اور وحشت کی حالت میں۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، چونکہ کدھر کو جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو خود راستہ معلوم نہیں تھا، کہاں جا رہا ہوں میں اور کدھر کا میرا رخ ہے، بس جدھر کو رخ ہوا وہ چل دیے، چونکہ خوف کی حالت تھی۔ تو پھر اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، رب نجنی من القوم الظالمین، کہ اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لیجیے، اور مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ پر میں پہنچ جاؤں جو امن کی جگہ ہو اور جہاں پر فرعون کا کوئی زور نہ چلتا ہو۔ بہرحال آگے کا جو واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکلے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کی طرف آپ پہنچے ہیں، اور وہاں پر